دوستو، جیسا کہ دنیا کا اور ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے کہ جب ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، جب ہم کہیں مہمان نوازی کرانے کے لیے جاتے ہیں، جس میزبان کے گھر جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر جب ہم لے کر جاتے ہیں تو واپس لوٹتے ہیں تو مہمان نوازی کرانے والا شخص بھی، مہمان نوازی کرانے والا گھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں واپس لوٹا کر دیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دیتی ہے لے کر آنے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر گئے تھے اللہ تبارک و تعالی کے پاس، تو مہمان نواز یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ ملتا ہے، اس کو ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ خدائی تحفہ اللہ تبارک و تعالی کو ملتا ہے جس کو ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالی کے بارگاہ رسالت سے، بارگاہ خداوندی سے لوٹ کر آتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملتا ہے، نماز کی صورت میں عنایت فرمایا جاتا ہے، ایک تحفہ نمازی شکل میں آپ کو دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کو 50,000 نمازوں کا 50 نمازیں یعنی آپ کو 50 نمازیں دی گئی اور 6 مہینے کے روزے دیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے اور 6 مہینے روزے رکھنے کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کو باری تعالی سے رب ذوالجلال کے جانب سے کیا تحفہ ملا ہے، آپ کو کیا ہدیہ ملا ہے، آپ کو کیا گفٹ ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 وقت کا نماز اور 6 مہینے کی روزہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، میں اپنے امت کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ میرے اوپر ایک وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، لیکن وہ لوگ بھی اس ایک وقت کی نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کے امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی امت کے پاس عمریں بھی کم ہوں گی، اور اس کم سی عمر میں کیسے 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالی کے عرش عظیم میں جائیے، اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں جائیے اور کچھ نمازوں میں تلخ کرائیے، نمازوں کے اندر کچھ کمی کرائیے، نمازوں میں کچھ درخواست ڈالیے، اور روزوں کے اندر بھی کچھ درخواست کرا کر آپ اس میں کچھ کمی کرا کر آئیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار کہنے کے اوپر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بار بار جاتے رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی اور سال میں 1 مہینے کی روزہ رکھنا باقی رہ گیا۔ پھر واپس آتے ہیں چھٹے آسمان پر، پھر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب کتنی نمازیں رہ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اور سال میں 1 مہینے کی روزہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیے اللہ کے حضور میں اور اس میں کچھ اور رعایت کرائیے، اس میں کچھ اور کمی کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اب مجھے میرے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے، اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور اپنی
ضرورت اور اپنی مصلحت کو اللہ کے سامنے رکھوں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر بہت ہی رحم و کرم فرمایا ہے، اتنی نمازیں میں پڑھ سکوں گا اور میری امت ادا کر سکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز اور ایک مہینے کی روزہ، سال میں 1 مہینے کی روزہ کو لے کر واپس تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی، اے میرے پیارے اور لاڈلے نبی، تیری امت پڑھے گی تو 5 وقت کی نماز، لیکن اس کو عطا کروں گا 50 وقت کی نماز۔ وہ رکھے گی تو سال میں 1 مہینے کی روزہ، لیکن اس کو میں سال میں 6 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تیری امت جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن اس کو 50 وقت کا نماز دیا جائے گا، اس کو 50 وقت کے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ رکھے گی سال میں 1 مہینے کی روزہ، لیکن سال میں 6 مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب اس کو عطا کروں گا۔ اے میرے نبی، یہ تیرے اور میرے ساتھ کا معاملہ ہے، تیرا اور میرا تعلق کی بات ہے، ورنہ کسی اور کے سامنے میں، کسی اور کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے ہیں۔ اب یہ بات پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کے تمام کمالات اور خصوصیات کی بنا پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور سب سے افضل ہیں۔ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جب تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، آپ کو امت کا سردار بنایا گیا، تو پھر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے؟ آپ کو اپنی امت کے بارے میں تو جانکاری تھی کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، پھر بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیوں بار بار یاد دلاتے رہیں؟ کیوں اس بات پر اصرار آپ کو کرتے رہیں کہ آپ اللہ کے حضور میں جائیے اور نمازوں کے اندر کمی کراتے آئیے، نمازوں کے اندر کمی کرائیے؟ آپ کو بار بار یہ تلقین کیوں کراتا چلا جاتا ہے؟ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار کیوں اصرار کرتے ہیں، کیوں یاد دلاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا آپ اپنے امت کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل اس واقعہ سے یہ بات بتلانا مقصد تھا کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو میری تجلی کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا میرا ایک جھلک دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میرا محبوب، میرا حبیب، میرا نبی اور میرا لاڈلا بار بار تیرے جلووں کا اور میری تجلی کا نظارہ کر رہا ہے، بار بار میرے آمنے سامنے آ رہا ہے۔ کیا ہی اس پر ایک شاعر نے شعر کہا ہے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ ختم نبوت کا، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ گویا کہ حق تعالیٰ کے دربار میں بار بار حاضر ہونے کا اور بار بار حاضری دینے کا مقصد یہ تھا
کہ تجلیات جلووں کا نظارہ کرنا تھا اور آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت کرنا مقصد تھا۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ دوستو، میں بتلا دوں آپ کو، محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ نماز جو ہے معراج کی تحفہ ہے۔ پروردگار عالم نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت تحفہ سے نوازا۔ یہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا۔ خالق کائنات نے سرور کائنات کی امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، اس لیے شب معراج میں آپ کی امامت کو بھی بہترین تحفہ یعنی نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عظیم معجزہ ہے، جس کے اعجاز سے امت محمدیہ قیامت تک فیض حاصل کرتی رہے گی۔ ارشاد نبوی کے مطابق جو امتی دن میں 5 وقت کا نماز پڑھتا رہے گا، گویا کہ وہ 5 مرتبہ معراج کرتا رہے گا، معراج کی برکت و سعادت کو حاصل کرے گا۔ یہ ہے نماز کی مقام و مرتبہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام شریعت کو، تمام کے تمام دین اسلام کو مکہ اور مدینہ کے اندر نازل فرمایا۔ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ تمام کے تمام باتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ تمام کے تمام دین کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کے اندر عطا فرمایا، لیکن نماز جیسی اہم عبادت کو معراج کرا کر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اپنے پاس بلا کر دیا۔ اگر نماز کی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نماز کو بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو دے سکتا تھا، لیکن نماز ایک ایسی اہم اور عبادت ہے، ایک ایسی اہمیت رکھنے والی عبادت تھی جس کو اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اور اس کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی اگر قیمتی چیز ہوتی ہے، کوئی قیمتی ساز و سامان ہوتا ہے تو اس کو عام لوگوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ وہ کوئی خاص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز ایک ایسی اہم اور خاص عبادت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حوالے اور اپنے نبی کے حوالے آپس میں بانٹ لیا۔ ایک نے دیا اور دوسرے نے لیا، کسی تیسرے کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرات، نماز بندے اور مالک کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا، تعلق کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سیڑھی اور ایک زینہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں نماز کی کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو خدا کی عبادت اس طرح کر کے گویا تجھے خدا تعالی دیکھ رہا ہے، یا پھر یوں کر کے تو خدا تعالی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے، یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر کا ایک ٹکڑا رہ گیا، جس سے آپ کو چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، جس سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک دن جراح کو بلایا، ایک دن آپ نے ایک حکیم کو بلایا، لیکن اس کو وہ نکال نہیں سکا۔ حضرت علی نے درد کی بنا پر رو کر موجود نماز کو ادا کیا
جو نماز تھی اس نماز کو ادا کیا، اور اتفاق ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو حکیم آتا ہے اس تیر کو نکالنے کے لیے وہیں پر موجود رہتا ہے۔ صحابہ نے وقت کو غنیمت سمجھا، حضرت علی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور صحابہ حکیم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے پنڈلی سے تیر نکال دو اور پٹی وغیرہ باندھ دو۔ حکیم پنڈلی کے اندر سے تیر کو نکالتا ہے اور پٹی وغیرہ باندھ دیتا ہے۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صف جو ہے خون سے آلود ہے، خون بھرا پڑا ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت علی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر کا تیر نکال دیا گیا ہے، جس وجہ سے یہ تمام کے تمام جو ہے خون جو ہے صف جو خراب ہوئے ہیں یہ خون کی وجہ سے۔ یہ تھی حضرت علی کی نماز، اور آج ہماری اور آپ کی نماز تو دیکھیے، ہلکا سا کہیں پہ کچھ کاٹ لیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً ہم اور آپ ہلنے ڈولنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پر حضرت علی کے پیر سے تیر نکالا جاتا ہے، آپ کے پنڈلی سے تیر کو نکالا جاتا ہے، اور پھر بھی آپ کو معلوم تک نہیں ہو پاتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی نماز ہے کہ ہمیں پتہ نہ نمازی کے دوران کون کون سے خیالات آنے لگتے ہیں۔ حضرات، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز جو ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا قلعہ اور بہت ہی بڑا ایک ستون ہے۔ جیسے کہ ایک چہار دیواری کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک مکان کو کھڑا کرنے کے لیے اس میں ہمیں پائے اور ستون کی ضرورت ہوتی ہے، کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے اس ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ایمان کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو نماز کو پڑھنا ہوگا۔ نماز دوستو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ٹیک لگا کر پڑھ لیجئے، اگر ٹیک لگا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیجئے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لیٹ کر پڑھ لیجئے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھیے، اگر آپ اشاروں کے ذریعے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ کو سہولت ہو اس اعتبار سے پڑھیے۔ نماز صرف اور صرف ایک ہی حالت میں معاف ہے، اور وہ ہے کہ دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں، تب آپ کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر سے، آپ کے نام اعمال سے، آپ کے زندگی سے نماز کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی وقت نماز کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں موجود ہیں تب تک کے لیے آپ کو نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز کے بغیر آپ کو کسی طرح سے آپ نہیں رہ سکتے ہیں، نماز کے بغیر آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہدایت فرمائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔